اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو ایمان افروز واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین کرام، بصرہ کے قریب ایک آدمی رہا کرتا تھا جو ہمہ وقت گناہوں میں لگا رہتا۔ جب وہ اس دنیا سے گیا، اس کی عورت نے کوئی ایسا آدمی نہ پایا جو جنازہ اٹھانے میں اس کا ہاتھ بٹاتا، کیونکہ اس کے پڑوسی اس کے کثرت گناہ کے سبب اس سے دور ہو چکے تھے۔ چنانچہ اس نے دو مزدور کرایہ پر حاصل کیے اور وہ اسے جنازگاہ میں لے گئے، مگر کسی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور وہ اسے صحرا میں دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ ایک بہت بڑا عابد پہاڑ میں عبادت میں مشغول رہتا، اور جب اپنے شوہر کا جنازہ اٹھوا کر لے گئی تو زاہد کو منتظر پایا۔ چنانچہ زاہد نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ وہ بزرگ، وہ زاہد، وہ عابد پہاڑ سے اترا ہے تاکہ فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس زاہد اور عابد کی اقتداء میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ لوگوں کو زاہد کی اس فعل سے سخت حیرت ہوئی۔ انہوں نے اس بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی۔ تم اس شخص کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے، مغفور ہے۔ یہ بات سن کر لوگوں کو تعجب ہوا۔ اس زاہد نے عورت سے اس مرد کے حالات دریافت کیے اور اس کی بخشش اور مغفرت کے بارے میں تحقیق کرنا چاہی تو اس عورت نے کہا، جیسا کہ مشہور ہے کہ اس کا سارا دن شراب خانے میں گزرتا اور شراب و کباب میں مست رہتے گزرتا تھا۔ زاہد نے کہا، کیا تم اس کی کسی نیک عادت کو بھی جانتی ہو؟ عورت نے کہا، ہاں، 3 چیزیں جانتی ہوں۔ جب وہ صبح کے وقت مدہوشی سے افاقہ پاتا تو کپڑے تبدیل کرتا، وضو کرتا اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، پھر شراب خانے میں چلا جاتا اور بدکاریوں میں مشغول رہتا۔ دوسرے یہ کہ اس کے گھر میں ہمیشہ 1 یا 2 یتیم رہا کرتے تھے، ان سے وہ اولاد سے بھی زیادہ مہربانی سے پیش آیا کرتا تھا۔ تیسرے یہ کہ جب وہ رات کی تاریکی میں نشہ کی مدوشی سے افاقہ پاتا تو روتا اور کہتا، اے رب کریم، جہنم کے کونوں میں سے کون سے کونے کو میرے جیسے اس خبیث نفس سے تو پر کرے گا؟ وہ بزرگ یہ سن کر لوٹ گیا اور اس کی بخشش کا راز اس پر عیاں ہو گیا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، لکھنؤ بازار میں ایک غریب درزی کی دکان تھی جو ہر جنازے کے لیے دکان بند کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے کیا تمہارے کاروبار میں فرق نہیں پڑتا، تمہیں نقصان نہیں ہوتا؟ کہنے لگا کہ علماء سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے پر جاتا ہے کل اس کے جنازے پر انشاءاللہ لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ میں غریب آدمی ہوں، میرے جنازے پر کون آئے گا؟ ایک تو مسلمان کا حق بھی ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ سن 1902 میں مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا۔ ریڈیو پر بتلایا گیا، اخبارات میں جنازے کے اشتہارات آ گئے، لاکھوں کا مجمع۔ جب جنازگاہ میں ان کا جنازہ ختم ہوا تو جنازگاہ میں ایک دوسرا جنازہ داخل ہوا۔ اعلان ہوا کہ ایک اور عاجز مسلمان کا جنازہ بھی پڑھ کر جائیے گا۔ اس طرح تمام کا تمام مجمع دوسرے جنازے کو پڑھنے کے لیے بھی رک گیا۔ جانتے ہیں یہ دوسرا جنازہ اس درزی کا تھا جو مولانا کے جنازے سے بڑھ کر نکلا۔ دونوں جنازوں کے لوگ اس میں شامل ہو گئے اور پہلے جنازے سے جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس درزی کی بات پوری کر کے اس کی لاج رکھ لی۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین کرام، ان 2 واقعات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مذکورہ بالا اشخاص بہت ہی عام اور ان میں سے ایک بدعمل تھا اور لوگ اس کی بدعملیوں کی وجہ سے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے، لیکن غور فرمائیے اس کے کچھ اعمال اللہ غفار و ستار کے دربار میں مقبول ہو گئے تو یہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن گئے اور پروردگار عالم نے اس کو اپنی مغفرت سے سرفراز فرمایا اور وقت کے ایک عظیم زاہد سے اس کی نماز جنازہ پڑھوا کر لوگوں کی نظر میں اس کو بزرگ و برتر کر دیا۔
حقیقت یہ ہے کہ مغفرت کا دار و مدار خداوند قدوس کے دربار میں اعمال کی مقبولیت اور اس کے فضل و کرم پر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔